تو 2 ہفتوں سے میرے نیلز بڑے ہوئے تھے اور میں نے جو ہے کاٹے نہیں تھے، تو مصروفیت اس حد تک بڑھ گئی تھی۔ باقی سے یہ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ میری شاپ آپ دیکھ سکتے ہیں، اب ہم نے نئی شاپ اوپن کی ہے جس میں سارے آئٹمز ہیں، یہ سارے لگے ہوئے ہیں۔ یہ پیچھے بھی یہ ساری میں نے ڈیکوریٹ کی، یہ ساری میں نے بنائی ہے۔ یہ شاپ زیادہ سیکھ سکتے ہیں، کافی آسانی سے آگے جا سکتے ہیں، کل کو اپنی شاپ اوپن کر سکتے ہیں، یہ اس کا ایڈوانٹیجز ہے۔ السلام علیکم ویور، دس از محمد وجاہت حسین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو ویورس، کافی دن سے مجھے میسیجز آ رہے تھے اور کمنٹ سیکشن میں بھی کافی ایسے میسیجز ہیں جن کے سوالوں کے جواب آج میں دوں گا۔ تو سب سے پہلے جو میسیجز آ رہے تھے وہ یہ تھے کہ آپ ولاگس کیوں نہیں بنا رہے، کیوں اتنے بزی ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ میں بہت زیادہ مصروف تھا، میں بزی تھا، اس وجہ سے میں ولاگ نہیں بنا سک رہا تھا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں کچھ مصروفیات تھی، میری کچھ جاب کی مصروفیات تھی، اس کے علاوہ میں ذرا روٹین اس طرح بن گئی تھی کہ میں بیچ میں بالکل کچھ دوسرا کام نہیں کر سک رہا تھا۔ آپ میری دیکھیں داڑھی دیکھیں، بال دیکھیں، کافی بڑھ گئے ہیں، تو میں جو ہے اتنا ٹائم نہیں ہے کہ نہ کاٹ سکوں۔ ایون میرے بھی نیلز جو ہیں میں نے کل کاٹے ہیں، اپنے لیے نیل کٹر لیے تھا، تو دو ہفتوں سے میرے نیلز بڑے ہوئے تھے اور میں نے جو ہے کاٹے نہیں تھے، تو مصروفیت اس حد تک بڑھ گئی تھی۔ باقی بات جو تھی وہ شاپ کی حد تک تھی کہ شاپ کیسے اس کا بزنس سٹارٹ کریں، کچھ کمنٹس آئے ہیں، اور پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے کافی زیادہ سپورٹ کی ہے، تو اس میں آپ لوگوں نے بتایا کہ کیسے اس شاپ کا بزنس سٹارٹ کریں، یا میں یہاں پر جاب کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرسٹ آف آل تو یہ بات کریں گے کہ ہم یہاں پر جو جاب ہے وہ آپ کو کیسے ملے گی، اور آپ اگر بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کتنی انویسٹمنٹ چاہیے، کتنے پیسے چاہیے آپ کو، جس میں سے آپ ایون آسانی سے یہ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ میری شاپ آپ دیکھ سکتے ہیں، اب ہم نے نئی شاپ اوپن کی ہے جس میں سارے آئٹمز ہیں، یہ سارے لگے ہوئے ہیں۔ یہ پیچھے بھی یہ ساری میں نے ڈیکوریٹ کی، یہ ساری میں نے بنائی ہے یہ شاپ۔ تو ابھی بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ہم یہاں پر آنا چاہتے ہیں، ہمیں جاب چاہیے، تو اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہے، اس کی کیسے ہمیں جاب ملے گی؟ تو فرسٹ آف آل یہ کہ آپ کا جو ہے نا، اگر کوئی جاننے والا ہے اس انڈسٹری میں، مطلب اس ایریا میں، پھر تو آپ کے لیے کافی زیادہ آسانی ہے، کیونکہ اگر آپ کا ٹرسٹ بیٹھ جاتا ہے، آپ کا کوئی ذمہ داری لینے والا بندہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کی جو فیلڈ ہوتی ہے تو اس حساب سے آپ یہاں پر سلیکٹیبل ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ اس کی ہر چیز کی ایڈوانٹیجز بھی ہوتی ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتی ہیں، تو یہاں کی ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز پہ بھی آج بات کریں گے۔ تو اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں یہاں پر جاب کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کا یہاں پر ٹرسٹ ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی جاننے والا ہے تو وہ آپ کا جو ہے ذمہ داری لے سکتا ہے، ادروائز اگر بہت مشکل سے، اگر یہاں پر بہت منتیں ترلے کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر جاب ملتی ہے۔ دین سیکنڈ پوائنٹ اس کا یہ آتا ہے کہ یہاں کی جو ایڈوانٹیج میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر کام کافی زیادہ سیکھ سکتے ہیں، کافی آسانی سے آگے جا سکتے ہیں، کل کو اپنی شاپ اوپن کر سکتے ہیں، یہ اس کا ایڈوانٹیجز ہے۔ ڈس ایڈوانٹیج یہاں پر اس کی ہے کہ یہاں پر آپ کو چھٹی بالکل نہیں ہوتی۔ میں جب سے آیا ہوں تب سے میں اگر بیمار ہوا تھا تو میں نے تقریباً 1 ہفتے چھٹی کی تھی، وہ بھی میں بالکل اٹھنے کے قابل نہیں تھا اس بیماری میں۔ میں اٹھتا تھا تو مجھے سر پہ چکر آ جاتے تھے کافی زیادہ، مجھے وائرل فیور انفیکشن ہوا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے میں جب ریکور ہوا تو میں یہاں پر ابھی تک میں نے کوئی چھٹی نہیں کی، ڈیلی میں آتا ہوں۔ تو دین اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر اس انڈسٹری میں رہنا چاہتے ہیں تو چھٹی کو آپ بائے بائے کرنا ہوگا، کیونکہ پوری دکان آپ کے سر پہ ہوتی ہے۔ تیسری یہ بات ہے کہ تیسری جو ہم اگر ایڈوانٹیجز پہ بات کریں تو تیسری یہ ایڈوانٹیج ہوتی ہے کہ پوری شاپ آپ کے پاس ہوتی ہے، آپ آن لائن کام بھی کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ، فیس بک مارکیٹ پلیس ہو گئی، ڈوبیزیل ہو گئی، ایسی وغیرہ مختلف جو ہے آن لائن جو ہے امیزون ہو گیا، تو ان سب پہ آپ اپنی لسٹنگ کر کے اپنی سیلنگ کر سکتے ہیں۔ اب ڈس ایڈوانٹیجز پہ آتے ہیں۔ اس کی ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ یہاں پر سٹک ہو سکتے ہیں، آپ کی پیسے بھی سٹک ہو سکتے ہیں اگر آپ آن لائن جاتے ہو۔ دوسرا، آپ کا یہاں پر ٹرسٹ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، جب تک آپ کا یہاں پر ٹرسٹ نہیں ہے تو آپ یہاں پر بالکل فضول ہوں۔ دوسری اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ آ جاتے ہیں کاروبار پہ۔ کچھ دوستوں نے مجھے کہا کہ کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھا کہ میں یہاں پر کاروبار کرنا چاہتا ہوں، کتنی انویسٹمنٹ چاہیے؟
تو یہ واحد کاروبار مجھے لگتا ہے، میری نظر میں یہاں پر واحد کاروبار ہے جس میں منیمم انویسٹمنٹ سے آپ کافی زیادہ آگے جا سکتے ہیں اور ایڈ کر سکتے ہیں. تو منیمم آپ کے پاس بیک اپ کے ساتھ تقریباً 15,000 to 20,000 درہم ہونے چاہیے جس پر آپ یہاں پہ اسٹارٹ اپ لے سکتے ہو. اس میں آپ کے پاس بیک اپ بھی ہوگا. بٹ واٹ ایور جو بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ مین چیز ہے ایکسپیرینس. جب تک آپ کا اس میں ایکسپیرینس نہیں ہے تو میں نہیں کہوں گا کہ آپ یہاں پر آئیں بزنس سٹارٹ کریں، کیونکہ یہ ایسا اس سمندر میں کودنا چاہیے جس سمندر میں آپ کو تیرنا آتا ہو. تو اگر یہ بھی پورا ایک سمندر ہے، یہ ایک الگ فیلڈ ہے. اگر آپ کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے، میں بھی یہاں پر جاب ہی کر رہا ہوں، میں ایکسپیرینس گین کر رہا ہوں. کل کو اگر مجھے اتنا سمجھ آ گئی، اتنا میں آگے بڑھ گیا اپنی جاب سے، میں نے اتنا کچھ سیکھ لیا، تو پھر کل کو انشاءاللہ میری اپنی شاپ ہوگی. تو مین چیز آپ کا ایکسپیرینس ہے اور ٹرسٹ ہے، کیونکہ میرے آگے یہ فل دکان ہے. دیکھیں یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے میرے ساتھ دوسرا، میں اکیلا اس دکان پر ہوتا ہوں. صبح آتا ہوں، سنبھالتا ہوں. تو اگلے نے میرے آگے جب دکان چھوڑی ہے تو ٹرسٹ ہے، کیونکہ ساری جو منی سرکولیٹ ہوتی ہے وہ ساری میرے پاس ہوتی ہے. ایون ہر ایک چیز کی جو ذمہ داری ہے وہ میرے سر پہ ہے. تو اگر کوئی آپ کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری رکھتا ہے، آپ کے آگے اتنی مہنگی چیزیں رکھتا ہے، ساری چیزیں رکھتا ہے، پیسے آپ کے پاس کسٹمر آپ کو دیتے ہیں ہاتھ میں، تو کافی زیادہ باتیں اس میں آ جاتی ہیں. تو اس کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہوتا ہے. اور دوسری بات، میں ویڈیو بھی ابھی اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں ابھی تھوڑا کسٹمر ہے نہیں، تو ٹائم مجھے ملا ہے تو میں ویڈیو بنا رہا ہوں، ورنہ یہاں پر آپ کو ٹائم کا بالکل نہیں ملتا. یا تو آپ ساری صفائی کر رہے ہوتے، یا تو آپ کسٹمر کو ڈیلنگ کر رہے ہوتے. تبھی فی الحال کسٹمر نہیں تھے تو تبھی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. ادروائز اس کے بعد ابھی ٹائم شروع ہوگا، ابھی کوئی دوپہر کا ٹائم ہے تو اس ٹائم کسٹمر بہت کم ہوتے ہیں، یہ تو نہیں ہوتے. تو پھر آہستہ آہستہ دیگر کے بعد کسٹمر یہاں پر آنا شروع ہو جاتے ہیں. دوسری یہ چیز کہ اگر آپ کاروبار میں آ جاتے ہو، پھر اس میں آپ کو بہت سی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. لاس اور گین دونوں ہوتا ہے، صحیح ہے، پین اینڈ گین دونوں. لاس بھی ہو سکتا ہے آپ کو، آپ کی جو ہے لاس کے کیا ہوتے ہیں، لاس کی ہو سکتا ہے کہ اس چھپرے کو خدا نخواستہ آگ لگ گئی، آپ کی شاپ جل گئی، اس کی کوئی ذمہ داری یہاں پر کوئی نہیں لیتا، صحیح ہے. دوسری یہ ہے کہ آپ کا کاروبار میں کچھ ایسے پروڈکٹس آ گئے، کوئی ایسی جگہ پہ آپ انویسٹمنٹ کر دو جہاں پر آپ سٹک ہو گئے ہو، وہ چیزیں بک نہیں رہی، تو یہاں پر ایسا لاس ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے اوپر آپ کے خرچے بڑھ رہے ہوں گے. خواہ آپ کا جو ہے دکان کا جو کرایہ ہے وہ منیمم 1000 سے لے کے پھر آپ جتنی بڑی دکان پہ جاتے ہو. تو اب یہ جس شاپ پر میں ہوں یہ ڈبل شاپ ہے، یہ ڈبل دکان ہے، تو اس کا جو کرایہ ہے وہ 3000 ہے. تو اس کا جو کرایہ بھی چل رہا ہے وہ 3000 ہم پیڈ کرتے ہیں. اس کے بعد آگے سارا اس کے اندر جتنی بھی سیل ہوتی ہے، سب سے پہلے اس کا ہم نے کرایہ نکالنا ہے، اس کے بعد اپنے ایکسپنس نکالنے ہیں، سیلری نکالنی ہے، دین اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کتنا پروفٹ ہوا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ پھر آپ کے روم اکوموڈیشن یہ خرچے آ جاتے ہیں. تو ہر ایک چیز کو دیکھ کے سمجھ کے، جب تک آپ کے پاس بیک اپ نہیں ہے تو میں نہیں کہوں گا کہ آپ ایسی فیلڈ میں کاروبار کریں یا جو ہے اس میں پیسے لگائیں، کیونکہ یہ سراسر ایک جوا ہوگا کہ یا تو آر یا پار. تو ایک چیز کو سمجھے، سیکھیں، اس کے بعد بیچ میں لگائیں بھی تو آپ کو سمجھ آئے گی. اگر آپ لاس بھی کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سروائیول تک لانا کیسے ہے وہ سب آپ کو پتہ ہوگا، کیونکہ آپ پرائی جگہ پر ہیں. اب میں پرائی جگہ پر لگا ہوں، ایک حساب سے کسی اور کی دکان ہے، میرے پاس ہے، تو اس میں سیکھ رہا ہوں، ہر ایک چیز کو سیکھ رہا ہوں، ہر ایک چیز کو ڈیل کر رہا ہوں کہ کس طرح کسٹمر کو ڈیل کرنا ہے. اگر ٹف سچویشن آ گئی، سیل نہیں ہو رہی، اس کو کیسے ہم نے ہینڈل کرنا ہے، سٹارٹ کیسے لینا ہے، دکان کیسے چلانی ہے. تو جب میں اپنی شاپ کھولوں گا تو یہ سارے ایکسپیرینس آلریڈی میں کر چکا ہوں گا، تو پھر مجھے اپنی شاپ میں اتنی مشکلات نہیں فیس کرنی پڑیں گی. تو اگر آپ سٹارٹ میں ہی اتنی چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے، مطلب ان چیزوں کو نہیں سیکھ پاتے، تو اگر اس میں آپ کود جاتے ہیں ایسے کنویں میں، تو پھر تو آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اور آپ اپنے پیسوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اب ایسے بہت سے پروڈکٹس ہیں جس میں مجھے نہیں پتہ اس کا یوز کیا ہے، یوزیج کیا ہے، تو میں اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کرتا ہوں، اسٹڈی کرتا ہوں. تو مطلب شاپ کیپنگ بہت ہی ٹف کام ہے، کیونکہ آپ صبح میں 9 بجے آتا ہوں یہاں سے، رات کو 11 بجے میں یہاں سے چھٹی کرتا ہوں. اس کے بعد جانا، کھانا کھا کے سو جانا، پھر صبح دن واپس 9 بجے یہاں پر آنا. تو ایک بہت ٹف جاب ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ہے ڈیلی آپ کے مختلف جو ہے چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں. 5-6 لینگویجز کے لوگ آتے ہیں، ان کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے. ایون میں لاسٹ دفعہ
میرے ساتھ 3 کسٹمر کھڑے تھے، اس میں ایک عربی تھا، ایک وہ تھا پٹھان تھا، اور ایک اردو اسپیکر تھا۔ تو عربی نے مجھ سے سودا لیا، تو میں سے جب دے گا تو میں سے کرتا واخلہ کنا، واخلہ مطلب لے لو نا یہ۔ تو وہ بیچ میں عربی تھا، وہ مجھے دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے مجھے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بعض ٹائم آپ اتنے ادھر یہاں پر پزل ہو جاتے ہو کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی 5-6، کیونکہ صبح سے آپ لگے ہوتے ہو لگاتار کسٹمر۔ اس دن الحمدللہ کافی زیادہ سیل بھی تھی اور کسٹمر بھی کافی زیادہ تھے، جس وجہ سے میں ذرا اکیلا تھا دکان پر، پوری بڑی دکان میرے سر پہ تھی، اور ہر ایک چیز کو دیکھنا، کسٹمر کو دیکھنا، ڈیل کرنا تو کافی زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ تو اس ٹائم میرا سر بالکل گھوم رہا تھا اور سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو میں کافی زیادہ مطلب بیٹھنے کے لیے کیا، پانی کے لیے بھی مجھے اس دن ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ ایک دم کسٹمر شاپ میں گھس آئے اور میں اکیلا تھا، تو ہر ایک کسٹمر کو ڈیل کرنا میرے لیے کافی مشکل ہو گیا تھا۔ تو ہر ایک چیز آپ کو یہاں پر سیکھنی پڑتی ہے، اس کے بعد دین آپ کو کاروبار پر جانا چاہیے۔ تو اگر آپ یہاں پر پیسے لگاتے ہیں یہاں پر، میں تو آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ یہاں پر ٹائم گزاریں، ہر ایک چیز کو ڈیٹیل سے سیکھیں، اس کے بعد دین آپ کاروبار بھی سٹارٹ کریں تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو ہر ایک چیز کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ آپ کو یہاں پر ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ پہلے یہاں آپ کو چھٹی نہیں ملتی، دوسری یہاں پر آپ کی منیمم سیلری جو ہوگی وہ 1200 سے 1500 تک جاتی ہے سٹارٹنگ میں۔ ہو سکتا ہے آپ کو ٹریننگ پہ رکھیں اور آپ کی سیلری 1000 درہم بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں اگر کوئی ایسا ایمرجنسی کا کام آ جائے تو اس میں آپ کے ارباب کے موڈ تک ہے اگر آپ کو دے۔ تھرڈ یہ چیز ہے کہ آپ کے پاس ویزا اپنا ہونا چاہیے، ویزا آپ کا اپنا پرچیزڈ ہوا ہو، کیونکہ آپ کس طرح کام کریں گے جب آپ کے پاس اپنا پرچیز ویزا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یہاں پر جتنے بھی کمپنی ہیں تو وہ ویزاز ایشو کرتی ہیں، تو ان کے ویزوں پہ آپ کا کام کرتے ہیں، تو آپ کے پاس اپنا ویزا ہونا چاہیے۔ دین ابھی آ جاتے ہیں ایڈوانٹیجز پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر آپ کام سیکھ لیں تو آپ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، دوسرا یہ آپ آن لائن کام کر سکتے ہیں، تیسرا یہ آپ کو مارکیٹ کا پتہ لگ جاتا ہے، چوتھا یہ کہ آپ ہر چیز کی یہاں پر اسٹڈی کر لیتے ہیں تو آپ ہر ایک چیز سیکھ جاتے ہیں کہ دنیا کتنی ترقی کر رہی ہے۔ مجھے یہاں پر اس شاپ پر آنے کے بعد بہت سی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملی جو میں نے پاکستان میں نہیں دیکھی تھی، جو امیزون مارکیٹ پہ جو ہے سیل ہو رہی ہیں، اور اس پہ کافی زیادہ دنیا آگے چلی گئی اور لوگ جو ہیں ان چیزوں کے پیچھے آتے ہیں۔ آپ نے ڈیمانڈ کیسے پیدا کرنی ہے، آپ ساری چیزیں سیکھتے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ کسٹمر آنا شروع ہو گئے ہیں تو میں کسٹمر کو ڈیل کرتا ہوں۔ ملتے ہیں اسی طرح نئی انٹرسٹنگ ولاگ میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دے۔ اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیے گا، اور سوال بھی جو ہے کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھتے رہیے گا۔ میں نے ہر ایک کمنٹ کا جواب دیا ہے، اور انشاءاللہ اگلی اس ویڈیو میں بھی اگر آپ کمنٹ سیکشن میں کچھ پوچھنا چاہیں تو اس میں بھی میں آپ کو ہر سوال کا جواب دوں گا۔ اگر نہ دے سکا، انسٹاگرام پہ بھی بہت میسیجز آئے اور میسنجر پر بھی لیکن میں وہاں پر نہیں دے سکا، اس کی مین وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ میں بزی ہوں۔ واٹس ایپ پہ بھی مجھے دوستوں نے کافی میسیجز کیے، لیکن بزی ہونے کی وجہ سے میں رپلائی نہیں کر رہا، تو میں معذرت کرتا ہوں اگر کسی کو میں رپلائی نہیں کر پاتا۔ تو ملتے ہیں اسی طرح نئے انٹرسٹنگ ولاگ میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔